بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا رومی کی دلچسپ حکایت جس میں ایک پرندے کی وصیت جس کو شکاری نے وصیت کے وعدے پر چھوڑا تھا کہ گزرے ہوئے حال پر مشت پچھتا اور موجودہ وقت کا بندوبست سوچ اور جو ہو چکا اس کا غم نہ کر۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شکاری نے جنگل میں جال بچھایا، اتفاق سے اس میں ایک چڑیا پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے شکاری سے کہا، اے انسان، تو نے کئی ہرن، مرغے اور بکرے کھائے ہیں، مگر پھر بھی تیرے پیٹ کی بھوک نہ بجھی، جبکہ ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم پر ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ میری جان اور دل تمہارا قیدی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم مجھے آزاد کر دو تاکہ میں تم کو 3 نصیحتیں کروں، حتیٰ کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں دانا ہوں یا نادان ہوں۔ ان میں سے پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پر کروں گی، جبکہ دوسری نصیحت اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر نہ بیٹھ جاؤں۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت درخت پر بیٹھ کر کروں گی، تاکہ تم ان تینوں نصیحتوں سے خوش نصیب ہو جاؤ۔ اس شکاری کے دل میں تجسس ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے مجھے۔ شکاری نے کہا، میری پہلی نصیحت شکاری نے کہا ٹھیک ہے۔ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ محض بات کسی سے سن کر اس پر یقین اور عمل نہ کروں۔ یہ سن کر شکاری نے چڑیا کو چھوڑ دیا تو وہ اڑ گئی اور دیوار پر جا بیٹھی اور بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ گزرے ہوئے وقت پر غم نہ کرنا۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اب وہ پرندہ اپنے شکاری کو آزماتا ہے کہ آیا اس پر ان کی نصیحتوں کا کچھ اثر ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد چڑیا نے شکاری سے کہا، میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ایک نایاب موتی ہے، موتی بھی ایسا کہ اس طرح کا کوئی دوسرا موتی نہ ہوگا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر بڑی غلطی کی ہے، تو نے تو وہ موتی کھو دیا ہے کیونکہ تیری قسمت میں نہ تھا۔ اتنا کہہ کر چڑیا سامنے درخت پر جا بیٹھی۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ بات سن کر شکاری افسوس کرنے اور پچھتانے لگا۔ وہ غمگین ہو گیا اور بار بار کہتا تھا، ہائے میں نے کیا غضب کیا، میں نے تجھے کیوں آزاد کیا؟ اے مکار پرندے، تو نے ہیلوں سے مجھے گمراہ کیا۔ چڑیا نے اسے کہا، کیا میں نے تجھ کو نصیحت نہ کی تھی کہ محض بات سن کر اس پر یقین نہ کرنا؟ مگر تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں خود چھٹانک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر وزن کا موتی کیسے رکھ سکتی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور دوسری نصیحت یہ نہ کی تھی کہ کل گزرے ہوئے پر غم نہ کرنا، مگر تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی اثر نہ لیا۔ یا تو بہرا ہے یا تو نے میری نصیحت سمجھی ہی نہیں۔ شکاری یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور چڑیا سے تیسری نصیحت بیان کرنے کو کہا۔ چڑیا نے کہا، ہاں ان 2 نصیحتوں پر تو نے خوب عمل کیا کہ میں تیسری نصیحت بھی نہ حق ضائع کروں۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ اور جو اب میں تیسری نصیحت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ پرواز کر گئی، یعنی غافل اور جاہل کو نصیحت کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جاہل جہالت کا غلام ہوتا ہے، تم اس کو کتنی ہی نصیحت کر لو وہ سنے گا نہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اپنے اکثر ساتھیوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور مخلص لوگوں کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں
इनकी किसी बात हालाँकि इनकी बातें इसमें हमारा ही नुकसान उनकी बातें ना सुनना हमारा ही नुकसान होता है। ये नसीहतें सिर्फ़ कहने की बातें नहीं होती, बल्कि दानाई दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं, जो यकीनन हमारे लिए मशाल राह साबित हो सकते हैं। लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते, इसलिए हम नुकसान उठाते हैं। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।